العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورہ فاتحہ سے متعلق اس کے ام القرآن اور ام الکتاب ہونے کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کی طرف پہ عرض کی جا چکی ہیں. بہت لمبا مضمون کو نہیں کرتے کیونکہ پھر تو بہت عرصہ گزر جائے گا اسی سورہ مبارکہ میں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ضروری بات رہ نہ جائے اور غیر معمولی طوالت سے گریز کیا جائے. اس لیے وہ جو باتیں ضروری تھی اس سے پہلے اس کے متعلق میں عرض کر دی. اس کی الفاظ کی تفصیل شروع ہونے سے پہلے یہ ذہن نشین فرما لیجیے کہ جب بھی کوئی مسلمان اللہ کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت شروع کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم استعاذہ بھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تسمیہ بھی. تعوذ اور تسمیہ یہ دونوں اکثر علماء بھی کہتے ہیں دونوں سنت ہیں، لیکن قرآن کریم میں 14ویں پارے کی ایک سورہ مبارکہ میں اللہ کریم نے یوں ارشاد فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ. آپ جب قرآن کریم کی قرأت کرنا شروع کریں تلاوت شروع کریں تو پھر اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کریں. تو اس لحاظ سے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ قرآن کریم سے پہلے اس کی تلاوت واجب ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے. ایک قدیم مفسر علامہ ابن جریر طبری نے جو 30ویں صدی ہجری کا مفسر گزرا ہے اور بڑی نامور شخصیت دنیا میں ان کی پہچانی گئی ہے، جنہوں نے قرآن کریم کی بڑی مفصل تفسیر بھی لکھی اور تاریخ کی کتاب بھی لکھی. اس کے علاوہ بھی چند کتابیں ہمارے علم میں ہیں، لیکن اکثر کتابیں ان کی ہمارے علم میں نہیں ہیں. ہمارے ناقص فہم کے سبب سے یا اس لائن پر ہم تجسس نہیں کر سکے، لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ علامہ ابن جریر طبری، محمد نام تھا محمد ابن جریر طبری، طبرستان کا علاقہ ہے. ان کی پوری زندگی اور ان کی تحریرات تصنیفات کا حساب لگایا جائے تو روزانہ کم از کم 40 صفحات ان کی زندگی کے ایک ایک دن سے پیدائش سے لے کر موت تک 40 صفحے جو ہیں ان کے لکھنے کا حساب بنتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ کتنا کچھ لکھا ہوگا اس سے. تفاسیر میں بھی سب سے پہلی مفسر تفسیر انہی کی ہے اور تاریخی مواد میں بھی سب سے زیادہ پہلا مفسر مواد جو ہے انہی کی کتاب کا ہے، تاریخ الامم والملوک. لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ان کی تاریخ میں تو خاص طور پر اور تفسیر کے اندر بھی کہیں کہیں ایسے قابل اعتراض مضامین ملتے ہیں جن کی بنا پر ان کے بارے میں اچھا گمان باقی نہیں رہتا. مثال کے طور پر
ان کی تاریخ کی کتاب تاریخ الامم والملوک جو قدیم نسخہ میرے پاس بھی ہے، مصر کا چھپا ہوا ہے، اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کا لفظ موجود ہے۔ اور شاید اسی بنا پر بعض محدثین نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ شیعت ہے، اور ان کا جب انتقال ہوا 310 ہجری میں تو ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا گیا اور نہ ہی ہونے دیا گیا۔ وہاں کے مسلمانوں نے ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا، مجبوراً ان کو ان کی میت کو ان کے گھر میں دفن کیا گیا۔ اب یہ دلائل بتا رہے ہیں کہ ان کے نظریات کچھ ٹھیک نہیں تھے، لیکن اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں کہ یہ اتنے بڑے علامہ تھے کہ کسی دور کے اندر کسی زمانے کے لوگوں نے بھی ان کی علمی عظمت جو ہے اس کا انکار نہیں کیا۔ انہوں نے تاریخ کا جو مواد اکٹھا کیا اپنی اس کتاب کے اندر، ہر رتب و یابس اس کے اندر موجود ہے۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے جیسے علامہ ابن کثیر میں نے رات میں ذکر کیا تھا، لیکن وہ 8ویں صدی ہجری کے ہیں، یہ 3ری صدی ہجری کے درمیان ہے، 500 سال کا فاصلہ ہے۔ تو ان کی مرویات، ان کی تاریخی مواد جو ہے ان پر تنقید کر کے، چھان پھٹک کر کے، تو پھر اپنی اس کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر ان روایات کو لکھا ہے۔ لیکن آپ حیران رہیں گے کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی جو اتنا بڑا مفسر، محدث، محقق، اہل سنت والجماعت کا امام بھی، وہ بھی اپنی اس تاریخ کی کتاب کو ضعیف اور رتب و یابس باتوں سے بچا نہیں سکے۔ اس وقت چونکہ تاریخ کا موضوع ہے نہیں، اس وقت میں ضمنی سی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ تاریخ پر جو کچھ بھی کسی نے لکھا، حرف آخر کسی کی کوئی کتاب ہے، کتنی باتیں لکھی کرتے اس دور سے لے کر ابن جریر طبری سے بھی پہلے لوگوں نے لکھا ہے۔ اس وقت سے لے کر آج اس 1400 سال گزر چکے 15ویں صدی تک جو بھی کسی نے تاریخ لکھا، آپ اگر ہر سطر پر اور ہر حرف پر ہر انگلی لگا کر یہ کہیں کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط، کیوں کہہ لیجیے کہ جو صحیح کتاب ہے دنیا میں جس کا ایک شوشہ بھی نہیں بدلا، ایک حرکات سکرات دی، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کسی کتاب کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کسی نے رد و بدل نہ کیا، حتیٰ کہ حدیث کی کتاب معتبر نام امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب بخاری شریف کا ہے۔ بخاری شریف کے اندر بعض نہایت ضعیف راویوں کا تذکرہ آ گیا۔ جلد ثانی میں کتاب التوحید میں بالکل آخری ختم ہونے سے پہلے چند صفحے پہلے کتاب التوحید کو عنوان رکھا ہے، وہاں ایک راوی لائے ہیں، ان کا نام عباد بن یعقوب الرواجنی۔ اس کے بارے میں سارے محدث لکھتے ہیں رجال والے کے، رافضی حدیث فی البخاری رافضی ہے اور بخاری میں اس کی روایت موجود ہے۔ ایک اور شخص ہے فلیح بن سلیمان، اصل نام اس کا عبد الملک تھا، بخاری کے ہر صفحے پر دوسرے صفحے پر اس کا نام آتا ہے، لیکن نہایت ضعیف راوی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ کی اپنی کاوشوں پر ہم ان کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے سے وہ جتنی بھی کوشش انہوں نے کی اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ضعیف راوی ان کی کتاب میں آ ہی گئے ہیں، اور روایتیں بھی اس قسم کی آ چکی ہیں کہ جس پر بعد میں آنے والے محدثین نے مستقل کتابیں ان کے رد میں لکھی، اور آج تک ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن مجموعی طور پر امام بخاری رحمہ اللہ کا مقام محدثین کے اندر پہنچا ہے، اور انہوں نے جو کوشش کی ہے نیک نیت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، اس پر ہم اللہ سے ان کی رحمت کی دعا مانگتے کہ اللہ کو درجہ بلند فرمائے، اور سارے محدثین جتنے لوگوں نے کام بھی کیا ہے اللہ سب کا درجہ بلند فرمائے۔ لیکن محفوظ کتاب صرف قرآن کریم ہے، اس کے سوا دنیا پر کتاب ہے، اور یہ محفوظ اس لیے نہیں کہ ہم لوگوں نے یا مولویوں نے یا مسلمانوں نے اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے، ہماری کوشش کرنا چاہیے۔ محفوظ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک نے خود گارنٹی لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس نصیحت والی کتاب کو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی حفاظت اور اللہ کی پہرے داری اور چوکیداری اس پر نہ ہوتی تو اس کے اندر بھی پتہ نہیں کتنا لوگوں نے رد و بدل کر رکھا ہوگا۔
آپ اپنے زمانے کے حالات کو دیکھتے ہیں کہ نظم کے نام کے بڑے بڑے علامہ نے، جبہ دستار والوں نے قرآن کریم کی صورتوں کی اور آیات کی کتنی غلط تفسیر اور تحریفی مضامین بیان کیے ہیں کہ قرآن کریم ہی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں نے اپنی تورات میں تو تحریف کی تھی، یہودیوں کے مولویوں پیروں نے مانا بدلا تھا، انہوں نے تو الفاظ بھی بدل دیے تھے، انہوں نے کوشش تو کی لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیاب نہیں ہونے دیا الفاظ بدلنے کی، لیکن معنی کی تبدیلی انہوں نے کسر باقی نہیں چھوڑی۔ اب تو یہ موقع نہیں ہے اس وقت میں ساری باتیں میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ قرآن کریم ہی محفوظ کتاب ہے ہمارے پاس، اور اس نے میں نے ذکر کیا تھا کہ خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے ایک یہودی شاعر بڑا ادیب اور بڑا خطاط آیا کرتا تھا، اور اس کی قابلیت کو دیکھ کر خلیفہ ہارون الرشید کو اس کے ساتھ ایک ذہنی مناسبت لگاؤ پیدا ہوا، انہوں نے چاہا کہ یہ مسلمان ہو جائے، یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کی وجہ سے اسلام کو بڑا فائدہ پہنچے گا۔ چنانچہ خلیفہ نے اس کے سامنے اسلام کی حقانیت کے دلائل پیش کیے، لیکن وہ مسلمان ہوا نہیں۔ اپنے موقعوں میں تھوڑا تزلزل تو پیدا ہوا لیکن اس نے کلمہ پڑھا نہیں، چلا گیا، درمیان میں کئی مہینے تک نہیں آیا۔ تو ایک دفعہ خلیفہ عمرہ کرنے یا حج کرنے کے لیے گئے، بیت اللہ میں مطاف میں طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کے لیے، اچانک دیکھا تو شخص جس سے ملاقات ہو طواف کر رہا ہے۔ خلیفہ اس کو دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے کہ میں نے کوشش کی تھی کہ مسلمان ہو جائے، مسلمان میرے کہنے پر نہیں ہوا، لیکن اب مسلمان ہو گئے تبھی طواف کر رہا ہے۔ خلیفہ نے اس کو بڑا خیر مقدم بھی کیا اور اس کو ساتھ یہ کہا کہ بتائیے کس کی تبلیغ سے آپ مسلمان ہوئے یا کون سی کتاب پڑھ کر مسلمان ہوئے؟ اس نے کہا کہ نہیں، کسی کی تبلیغ سے نہیں اور نہ کسی کتاب سے، بلکہ میں نے اپنے طور پر ایک تجربہ کیا ہے، اس تجربے کی روشنی میں مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ دین سچا ہے اور اس کو میں نے قبول کر لیا ہے، اور تجربہ یہ کیا ہے کہ میں شاعر بھی ہوں، ادیب بھی ہوں، لیکن خطاط بھی ہوں اعلیٰ نمبر کا۔ میں نے قرآن کریم کی کچھ پارے کچھ صورتیں لکھی اور اس پر رد و بدل کر کے میں نے اس کو پھیلایا مسلمانوں کے اندر، اور جو تورات ہے اس کو بھی میں نے لکھا بڑا خوبصورت طریقے سے، اس کی آیتیں میں رد و بدل کی۔ تورات اور انجیل کو میں نے پھیلا دیا، کسی طرف سے کسی نے شکایت نہیں کی، وہ تحریف شدہ کتاب، لیکن یہ قرآن کریم جس وقت میں نے اس میں تحریف کر کے میں آگے پیچھے کر کے درست کر کے میں نے اس کو پھیلایا تو 2-3 دن نہیں گزرے تھے، چار طرف سے آوازیں اٹھنے لگی کہ خدا اس کا کھانا خراب کرے جس آدمی نے قرآن کریم میں رد و بدل کر لی ہے۔ تو میں نے اپنے اس تجربے سے کی روشنی دیکھ لیا کہ اگر قرآن کریم میں رد و بدل ہوتی تو یہ کیفیت نہ ہوتی۔ پہلی کتاب رد و بدل ہوئی ہے، 2-3 مہینے گزرے کہ میں انتظار کرتا کسی طرف سے کسی یہودی نے کسی عیسائی نے جو اعتراض نہیں کیا کہ ہماری کتاب میں رد و بدل کر دی، لیکن قرآن کریم میں جب رد و بدل میں نے کیا تو 3 دن نہیں گزرے تھے، ہر طرف سے مخالفانہ آوازیں اٹھی۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ دین سچا ہے اور یہ کتاب بھی محفوظ ہے، اس لیے میں مسلمان ہوں۔ بات عرض کر رہا تھا علامہ ابن جریر طبری کی، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ سب سے پہلے جبریل امین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے، اور آپ جانتے ہیں کہ 30ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ علق، اس کی ابتدائی 5 آیتیں غار حرا میں مکہ معظمہ کے ساتھ ہی ایک بڑا بلند پہاڑ ہے، آپ حضرات گئے ہوں گے، مجھے بھی اللہ پاک نے اپنے رحمت کے ساتھ اس مقام پر جا کر نفل پڑھنے کی ساتھ بخشی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ کافی اونچا پہاڑ ہے، ہمت کر کے انسان کو چڑھنا پڑتا ہے، کمزور آدمی یا بے ہمت آدمی نہیں چڑھ سکتا، تو وہ پہاڑ کی چوٹی پر جا کر پھر ایک سائڈ سے نیچے اترنا پڑتا ہے۔ آپ حضرات میں جو گئے ہیں ان کو تو پتا ہی ہے، نیچے اتر کر پھر پتھروں کے درمیان میں رینگ کر اس مقام پر پہنچنا پڑتا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وحی نازل ہوئی۔ اوپر بھی پتھر ہے، پہاڑ ہے، نیچے بھی پہاڑ ہے، تو انسان کو بالکل شروع میں انسان جب اس میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے تو گھبرا جاتا ہے کہ شاید میں پھنس کر مر نہ جاؤں، لیکن اللہ نے اس مقام میں کچھ ایسی برکت رکھی ہے کہ وہاں کوئی موٹا آدمی یا پتلا آدمی اندر گھسے تو گھس ہی جاتا ہے اور اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ میں جب وہاں گیا اس جگہ پر وہاں کھڑے ہو کر جب دیکھا تو بیت اللہ صاحب نظر آ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم
پر جو وہی نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور خدا کے گھر کو دیکھ رہے تھے. اب اتنی اونچی اونچی عمارتیں بن چکی ہیں، اس کے باوجود یہ خانہ کعبہ مسجد حرام صاف نظر آتی ہے. اس زمانے میں تو کوئی آبادی نہیں تھی. اس جگہ میں نے دیکھا ایک پتھر پر کسی پاکستانی نے لکھا ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق. کہ ہمارے پاکستانی جہاں کہیں جاتے ہیں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ عقیدت کی انتہا اور غلو ہے، وہاں انہوں نے اپنے پاکستانی رسم خط کے اندر کچھ لکھ دیا. خیر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. میں شاید اپنے موبائل کے اندر وہ جگہ جو پتھر پر اقرا بسم ربک الذی خلق لکھا ہوا میں موبائل میں لے کر آیا. تو علامہ جریر طبری کہتے ہیں کہ سب سے پہلی وحی لے کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا قل یا محمد استعذ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ پڑھیں، استعاذہ کریں، یعنی اللہ کی پناہ حاصل کریں. آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. یہ وہ دشمن ہے جو جنت سے نکالا گیا تو اس گستاخ بے ادب نہایت غالی دشمن نے اللہ کے سامنے قسم کھا کر کہا فبعزت کا، اے اللہ تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تیری کبریائی کی قسم کھا کر کہتا ہوں لأغوینہم اجمعین، ان سارے انسانوں کو میں گمراہ کروں گا. لیکن ساتھ ہی کہہ دیا الا عبادک المخلصین، البتہ تیرے جو چنے ہوئے بندے ہوں گے وہ تو میرے داؤ سے بچ جائیں، باقی میری پوری کوشش ہوگی گمراہ کر کے جاؤں. اللہ نے فرمایا جہاں دفاع ہو جا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چل سکے گا. جو تیرے ہوں گے تیرے ساتھی بنیں گے، تیرے سمیت اور سب کو جہنم میں جاؤں گا. تو استعاذہ لازمی ہے ہر کام میں. کوئی بھی کام کریں، اہم کام کریں، اللہ کی پناہ حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. قرآن کریم کی تلاوت ایک اہم کام ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب قرآن کریم کی قراءت کرنا چاہیں، تلاوت کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ ضرور حاصل کریں. جب آپ اللہ کی پناہ میں چلے جائیں گے تو شیطان کے حملے سے بچ جائیں گے. دیکھیں محفوظ پناہ گاہ میں انسان چلا جاتا ہے تو پھر دشمن اس پر وار نہیں کر سکتا. لیکن انسان نے عہدہ ہو، محفوظ پناہ گاہ بنا ہو تو دشمن کا وار چل سکتا ہے. اللہ کی پناہ سے بڑھ کر کوئی پناہ بھی نہیں. اعوذ باللہ کا من ہے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، میرے شیطان رجیم، شیطان جو مردود ہے، رادہ درگاہ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن کی تلاوت کرو تو پھر استعاذہ کر لیا کرو. ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل امین نازل ہوئے تو سب سے پہلے کہا قل یا محمد استعذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر فرمایا قل بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس روایت کو اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی اس وحی کے ساتھ اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ دونوں سکھائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہر اہم کام کرتے وقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تعلیمات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اسوہ حسنہ کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پہ استعاذہ کرتے تھے. مثال کے طور پر بعض روایتوں میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیسا کہ عام طور پر آپ حضرات بھی جانتے ہیں اور میں تلاوت کرتے ہوئے پڑھتا ہوں. بعض روایتوں میں یوں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ حاصل کرنا چاہتا ہوں اس اللہ کی جو سمیع بھی ہے، سننے والا ہے اور علیم جاننے والا ہے شیطان مردود سے. استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم اس طرح کے الفاظ بھی ہیں. نستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم اس طرح کے الفاظ بھی ہیں. اعوذ باللہ القادر من الشیطان الغادر، اور بات تو ایسے الفاظ کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو قادر ہے، ساری طاقتوں کا مالک ہے، من الشیطان الغادر اس شیطان سے جو غدار ہے. اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے اعوذ باللہ القوی من الشیطان القوی، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو طاقت والا ہے، قوی ہے، اس شیطان سے جو گمراہ ہے. اس طرح کے الفاظ بھی آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سیدنا حسن اور سیدنا حسین جب دونوں چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو دم کیا کرتے تھے. حدیث کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کے جو الفاظ پڑھتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. میں تمہیں اللہ کی کلمات کی برکت سے اللہ کی پناہ میں دینا چاہتا ہوں اس شیطان سے جو بڑا خطرناک ہے, وسوسے ڈالنے والا ہے, اور ہر نظر بد سے اللہ کی پناہ تمہیں دینا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی منزل پر اترتے کسی بھی جگہ سفر کے اندر تو پڑھتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق. کہ جنات ہر جگہ ہوتے ہیں کچھ ویران جگہوں کے اندر, تو یہ دعا ہم کرتے تھے اعوذ بکلمات اللہ, اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں من شر کل ما خلق. ساری مخلوق کا جو شر ہے, پتہ ہے جنات ہوں یا مخلوق میں جو کوئی مخلوق بھی ہو, اس کے شر سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اللہ کے کلمات کی برکت سے. بیت الخلاء میں جاتے وقت آپ کتابوں کے اندر دعاؤں کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہاں بھی استعاذہ ہے کہ اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں نر اور مادہ جنات کے شر سے. یہ یاد رکھیں کہ مسجدوں کے اندر پاکیزہ جگہوں کے اندر ملائکہ کرام کا ہجوم ہوتا ہے, اور گندی جگہوں کے اندر ناپاک جگہوں کے اندر جنات اور شیاطین کے ڈیرے ہوتے ہیں. چونکہ یہ بیت الخلاء جو ہیں بظاہر اس زمانے کی بیت الخلاء بڑی صاف پاک ہوتی ہے, لیکن باہر بیت الخلاء تو ہے, پیشاب پخانا اسی جگہ نکلتا ہے. اس واسطے اس جگہ میں جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پناہ میں آنے کی بجائے اگر وہاں کسی جن نے, کسی شریر جن یا جنی نے تمہیں نقصان پہنچا دیا تو یہ ممکن ہے, لیکن جب تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ گے پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. اس لیے فرمایا اللہم انی اعوذ بک, اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں من الخبث سے, مادہ شیاطین سے, والخبائث نر شیطان سے اور مادہ شیطان سے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جب جاتے تھے تو اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر, یا اللہ سفر کی مصیبتوں سے اور مشقتوں سے میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. وکآبۃ المنظر, برا منظر دیکھنے سے یا اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں. وسوء المنقلب فی المال والاہل, اور اپنے مال میں یا اپنے اہل عیال کے اندر واپس آ کر کوئی کریل منظر, برا منظر دیکھوں یا ان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے اور جو میرے لیے گوارا نہ ہو, یا اللہ اس منظر سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں چاہتا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ قدم قدم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اہم کام سے پہلے استعاذہ یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کی تعلیم دی. اور ہم انسان تو کمزور ہے, انسان تو کمزور ہے, ہر وقت محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ کی. نماز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, اعوذ بک من فتنۃ القبر, یا اللہ قبر کے فتنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں, جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں, یا اللہ زندگی اور موت کے جو فتنے ہیں ان سے بھی پناہ چاہتا ہوں. ایک دعا کے اندر یہ کہ رسول حضور نے فرمایا کہ یا اللہ مال کے فتنے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں اور غربت اور افلاس کے فتنے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. بعض اوقات مال کی کثرت جو انسان کے لیے فتنے کا سبب بن جاتی ہے, اور کبھی کبھی غربت بھی جو ہے انسان کے لیے فتنے کا سبب بنتی ہے. عربی کا ایک محاورہ ہے, ایک حدیث کا مضمون ہے, لیکن مجھے ذہن میں پوری طرح نہیں, اس کی میں اپنی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا, کہ قریب ہے کہ فقر اور محتاجی اور تنگ دستی انسان کو کفر تک پہنچا دے. اور اس کی مثال یہ ہے بہت سارے لوگ اپنے غربت کے سبب سے, افلاس کے سبب سے اپنا ایمان چھوڑ دیتے ہیں. کوئی عیسائی بن جاتے ہیں, کوئی مرزائی بن جاتے ہیں, کوئی کچھ بن جاتے ہیں. کئی لوگ
جب پاکستان کے اندر اپنے مسائل کو حل نہیں کر پاتے تو پھر وہ سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ میں قادیانی ہوں، اور قادیانی کو جرمنی وغیرہ بعض ملکوں کے اندر فوراً ویزا مل جاتا ہے۔ آپ کے سیال کوٹ کا علاقہ یا باہر دوسرے علاقوں جہاں عیسائیت کا غلبہ ہے وہاں بے شمار لوگ ہمارے علم میں کہ صرف غربت کے سبب سے یہ لوگ جو باہر کی مشن کیے ہیں وہ آ کر ذمہ داروں سے آپ کافی غلہ خرید کر غریبوں کے گھر میں پہنچا دیتے ہیں اور ان کو علاج معالجے کے پیسے دیتے ہیں دوسرے کو، نتیجہ چونکہ ان کو دین کی تعلیم صحیح ہوتی نہیں وہ عیسائی بن جاتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا قال الفقر یکون کفرا، قریب ہے کہ یہ فقر اور تنگدستی محتاجی انسان کو کفر تک پہنچا دے۔ یہ بھی ایک فتنہ، اللہ پاک اس فتنے سے سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، لیکن مال بھی انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تو قرآن میں موجود ہے کہ یہ تمہارے مال جو ہے اور تمہاری اولادیں یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ فتنے کا اصلی معنی ہوتا ہے آزمائش، اس وقت امتحان ہوتا ہے کہ ان ڈولوں میں جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر قدم قدم پر استعاذہ یعنی اللہ کی پناہ میں آنے کی تعلیم موجود ہے، اور ہم انبیاء کرام کے سابقین کو دیکھتے ہیں وہاں بھی استعاذہ موجود ہے۔ مثلا اسی آگے اس سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اے یہودیوں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ آج اس طرح ہندوؤں کے اندر گائے گاؤ ماتا کہتے ہیں نا، اس کو ایک مقدس چیز سمجھتے ہیں، یہودیوں کا ایک طبقہ بھی ایسا تھا کہ جو گائے کو بڑی مقدس چیز سمجھتے تھے۔ تو علم الہی یہ تھا کہ جو یہ مقدس سمجھتے ہیں اس کو معبود سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو تاکہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے تمہارا معبود ذبح ہوتا ہے پتہ چل جائے کہ یہ معبود نہیں ہے۔ جناب موسیٰ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ بکرا گائے کو ذبح کرو، تو یہودی نے جواب میں کہا اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ یہ کیا کر رہے ہیں آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ بھائی گاؤں بازار میں ذبح کرنے کی چیز ہے، یہ تو مقدس چیز ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہل ہوں۔ یہ کسی کے ساتھ مذاق کرنا یہ جاہلوں کی خصلت ہوتی ہے۔ میں اللہ کا حکم تمہیں سنا رہا ہوں، جاہل نہیں ہوں، مطلب ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس طرح کی گپیں لگا ہوں۔ میں خدا کا پیغمبر ہوں اور نبی ہونے کے حیثیت سے اللہ کا حکم تمہیں سنا رہا ہوں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے حق میں سفارش کی جب وہ غرق ہونے لگا، ان ابنی من اہلی من وعدک الحق، یا اللہ یہ میرا بیٹا جو سامنے غرق ہو رہا ہے یہ میرے گرانے کا فرض ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گرانے کو بچاؤں گا، وانت احکم الحاکمین، تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں، تمہارے خاندان کا فرض نہیں ہے، ہم نے اس کا نام تمہارے خاندان سے کاٹ دیا ہے، یہ بدعمل ہے، بد کردار ہے اور بد عقیدہ ہے، اس لیے اس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جب تنبیہ آئی اللہ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو، تو نوح علیہ السلام انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ آپ سے ایسا سوال کروں جس کے مجھے پتہ ہے۔ تو دیکھیں انبیاء صالحین بھی اللہ تعالیٰ کا استعاذہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اندر بہت سارے واقعات ہیں، مثلا عزیز مصر کا وزیر اعظم جو ہے اس کے گھر کے اندر وزیر اعظم نے خرید کر چھوٹے سے بچے تھے بازار سے خرید کر لا کر گھر میں رکھ دیا اور خدمت کرنے لگے، تو بیگم ان کی کچھ عرصے کے بعد یوسف علیہ السلام سے جوانی کو حدود میں قدم رکھا، حسن جمال خدا داد کو تھا ہی، علم الہی ان کو نبی بننا تھا، تو آپ اندازہ کریں کہ نبی کا حسن جو روحانی اور ایمانی حسن ہوگا، ظاہری حسن، وہ بیگم صاحبہ جو فریفتہ ہوگی خاتون عمر، انہوں نے چونکہ گھر کے اندر وہ رہتی تھی یوسف علیہ السلام تھے، انہوں نے ڈورے ڈالے پر اپنی طرف مائل کرنا چاہتا، تو قرآن کریم ہے یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ، خدا کی پناہ چاہتا ہوں، دادا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہ ربی احسن مسوایا، میرا آقا یعنی عزیز مصر وہ میرا اللہ ہے، اس نے مجھے عزت آبرو کے ساتھ رکھا ہے، تو میں اس کے معاملات میں خیال نہیں کر سکتا۔
اور انہ ربی کا یہ معنی کہ وہ پروردگار عالم جس نے مجھے نبو سے سرفراز کرنا ہے، اس نے مجھے ایک بہترین ٹھکانہ عطا کیا، کبھی اللہ کا حکم میں بداری نہیں کر سکتا۔ تو یوسف علیہ السلام کو دیکھیں قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ پناہ حاصل کرنا چاہیے۔ یہی یوسف علیہ السلام آگے چل کر جب مصر کے حکمران بنتے ہیں اور ساری دنیا میں کہاں پڑتا ہے اور صرف مصر بن جاتا ہے، ساری شہری کی تدبیر کے سبب سے لوگ غلہ لینے آتے ہیں، جن کے بھائی بھی وہی بھائی جو کنویں میں پھینکنے والے تھے وہ غلہ لینے کے لیے چلے گئے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بچپن میں دیکھا تھا، یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، جس وقت وہاں پہنچے سورہ یوسف میں آئے گا تفصیل فعرفہم، یوسف علیہ السلام سارے بھائی کو پہچان لیے، یہ میرے بھائی، وہ لہو منکرون، لیکن بھائی نے پہچان سکے کیوں؟ ان کا گمان تو یہ تھا کہ یوسف کہاں زندہ ہے، ان کو تو ہڈیاں بھی نہیں ہوں گی، وہ تو کنویں میں پھینک کر چلے گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کر کے ان کو غلہ بھی دیا اور پھر ان کے پیسے بھی واپس کر دیے، ان کی بوریوں کے اندر ان کے پیسے واپس کر دیے۔ واپس جا کر گھر میں جب عراق میں آ کر انہوں نے اپنی بوریاں کھولی غلے کی، دیکھا تو پیسے واپس آ گئے، تو آپ سے مشورہ بھی کیا، یوسف یعقوب علیہ السلام کہنے لگے یہ بڑا اچھا حکمران ہے، انہوں نے غلہ بھی ہمیں دے دیا اور ہمارے پیسے واپس کر دیے، یہ بہت اچھا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کوئی اور بھائی ہے؟ حالانکہ ایک بھائی تھا، وہ یوسف علیہ السلام سے بھائی تھا۔ انہوں نے کہا ہاں ایک بھائی ہمارا ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ دوبارہ جب آؤ اس کے ساتھ آنا تاکہ اس کیسے کہ اللہ نے یہ تدبیر تھی یوسف علیہ السلام کی، وہ نہیں سمجھ سکے۔ چنانچہ بنیامین یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی، ان کو یہ بھائی لے کر کے یوسف علیہ السلام نے موقع پا کر ان کو اپنے پاس بٹھا لیا اور ساتھ ان کو سرگوشی بھی کہہ دی، تو میرا بھائی ہے، میں تیرا بھائی، وہ پہچان گئے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب جب غلہ جب تول کر نوکروں نے ان کی بوریوں میں رکھا تو عزیز مصر کا ایک خاص پیارا برتن تھا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں پانی پیتے تھے، بعض کہتے ہیں اسے غلہ ناپتے تھے، کچھ بھی ہوا ہے اس تفصیل جانے کے لیے۔ جعلت سقایا فی رحل ابیہ، سقایا کا لفظ سے معلوم ہوتا ہے پانی پینے کا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی کا غلہ تھا نا، اس کے اندر وہ پیالہ رکھ دیا گیا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ، ایک مؤذن بولے یعنی اعلان کرنے والے بولے أَيَّتُهَا الْعِيرُ، اے قافلہ والو، إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، تم میں سے کوئی چور ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ ہمارے بادشاہ سلامت کا وہ پیالہ نہیں مل رہا۔ انہوں نے کہا خدا کی پناہ ہم چور نہیں ہیں، ماں کم سارقین، ہم چور نہیں، چوری کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم میں سے کوئی چور نکلا تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کو پکڑ لیا جائے اور اس کو سزا دی جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ فبدا بأوعیتہم قبل بِعاء أخیہ ثم استخرج من بِعائه، ان کا سامان کی تلاشی شروع کر دی سارے بھائیوں کی۔ آخر میں ان کا بھائی بنیامین جو ہے اس کے سامان کو کھولا تو دیکھا تو پیالہ تھا، حالانکہ چوری نہیں کیا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام اس تدبیر سے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنا چاہتا۔ اور یہ یاد رکھنا کہ یہ کوئی دھوکہ نہیں، اس واسطے کہ یوسف اللہ کے پیغمبر تھے، ایک حسن تدبیر تھی، اور اس تدبیر سے پھر وہ سارے خاندان کو مصر میں لانا چاہتے تو بلاخر وہ آ بھی گئے، لیکن ابھی معاملے کو وہ مخفی رکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ان کے بھائی کے بوری میں سے جب پیالہ نکلا تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی تم تو انکار کرتے رہے، تمہارے بھائی کے سامان سے پیالہ نکل گیا ہے، تم بتاؤ تمہارے ملک میں ایسے آدمی کیا سزا ہے؟ کہنے ہمارے ملک میں سزا یہ ہے کہ اسے آدمی کو روک دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں۔ لیکن خود احدنا مکان ہو، ہماری ایک التجا ہے، درخواست ہے کہ اپنے باپ سے ہم نے بڑی محنتیں ترلے کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو لائے ہیں، اب جب واپس لے کر نہیں جائیں گے تو پھر وہ بہت ناراض ہوں گے، اس لیے ہماری درخواست یہ ہے کہ اس کے بدلے میں ہم میں سے ایک بھائی میں سے کسی کو روک لیں، جو مرضی سزا دیں اس کو آزاد کر دیں۔ اس میں یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ ان ناخذ، خدا کی پناہ کہ ہم کسی ایسے شخص کو روک لیں کہ جس سے کوئی قصور سزا نہیں ہوا، جس کا قصور ہے تو اسی کو ہم روکیں گے۔ چنانچہ وہ بھائی واپس چلے گئے، پھر ساری تدبیر جو ہوئی بنا یعقوب علیہ السلام نے مصر آ گیا، سارا خاندان بھی آ گیا۔ یہ یوسف علیہ السلام کی ایک تدبیر تھی۔ بتا تو یہ رہا تھا کہ ہر پیغمبر صاحب کا انبیاء میں سے بھی معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے استعاذہ کرتے تھے۔ قرآن کریم میں بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آگے آئیں گی، تو میں آپ ذرا سے ذکر کر رہا تھا کہ ہر اہم کام سے پہلے حضور کی تعلیم بھی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب پڑھ لے گا کوئی مسلمان
تو اللہ کی پناہ میں آ جائے گا، اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا، اور اللہ کی حفاظت میں آنے سے انشاءاللہ شیطان کی ساری تدبیریں فیل ہو جائیں گی۔ اس زمانے میں ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے پر مغربیت کا ساتھ اس قسم کے آ چکے ہیں کہ اللہ کا نام لینا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہی ہے رسمی طور پر ہم اب مسلمان تو کہتے ہیں مسلمانوں کے ملک میں بستے ہیں، لیکن تھوڑی سی مغربیت جب ہم پر غالب آتی ہے تو پھر ہمارا اسلام کیسے سمجھ آتا ہے؟ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ عربی زبان میں سام کہتے ہیں موت کو، السلام علیکم، اللہ تمہیں موت دے دیں۔ یہ اس جہالت کا ایک نتیجہ ہے کیونکہ یہ پتہ بھی نہیں کہ السلام علیکم اور السلام علیکم کتنا فرق ہے۔ اور پھر ایک دوسری چیز اس سے زیادہ حیران پن ہے، آپ اگر کہیں السلام علیکم، وہ کہیں گے السلام علیکم۔ تعلیم یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی السلام علیکم جواب میں وعلیکم السلام، لیکن ہم اس قصر یعنی دین سے اور اپنے نبی کی تعلیمات سے لا تعلق ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر کی خبر نہیں، دین کا پتہ نہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہم یوں سمجھیں کہ مجبوری کے ساتھ احساس کمتری کا شکار ہو کر اسلام کے کلمات اپنے زبان پر لاتے ہیں، وہ معمول سے جیسا میں نے بتا دیا السلام علیکم جائے السلام علیکم، السلام علیکم وعلیکم السلام کی بجائے السلام علیکم۔ کئی دفعہ میں ٹیلی فون کرتا ہوں، کچھ دنوی لحاظ سے بڑوں کو کوئی تعلق ہوتا ہے، وہ کام کہنا ہوتا ہے، یہ دنیوی لحاظ سے بڑا میں کہہ رہا ہوں۔ السلام علیکم جواب میں آتا ہے السلام علیکم۔ اب کسی آدمی کے ساتھ تھوڑا سا بے تکلفی ہو تو پھر میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ السلام علیکم جواب میں السلام علیکم نہیں ہے، وعلیکم السلام۔ لیکن جس کے ساتھ بے تکلفی نہ ہو مجھے دکھ بڑا ہوتا ہے اس بات کا کہ دنیاوی لحاظ سے پڑھا لکھا انسان ہے اور بڑے منصب پر فائز ہے، بڑا افسر ہے، لیکن اس کو ایک بات کا شعور نہیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے سے میری ذمہ داری کیا ہے۔ السلام علیکم کا جواب ہے وعلیکم السلام، اور یہ ایک خوبصورت دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو سکھائی ہے۔ گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ اور گڈ نائٹ اس کے اندر وہ خوبی نہیں ہے۔ ہندو کہتے ہیں نمستے نمسکار، اور سکھ کہتے ہیں ست سری اکال، اور یورپی ماحول میں گڈ مارننگ، تمہاری صبح اچھی ہو، تمہاری دوپہر اچھی ہو، تمہاری رات اچھی ہو۔ السلام علیکم میں کیا خوبی ہے؟ اللہ پاک تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ جواب ہے وعلیکم السلام، میں نہیں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک کی حفاظت اور سلامتی تمہیں ناراض ہو۔ ایک خوبصورت تعلیم ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تمہیں السلام علیکم کہے تو کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ ہے کہ اس نے اذا حییتم بتحیۃ قرآن میں ہے، جب تمہیں کوئی دعا دے اچھی دعا فحیوا باحسن منہا، تو تم اس سے بہتر دعا دو۔ اس نے السلام علیکم کہا، تم جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تم تو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البتہ ایک بات سے منشی فرما لیجیے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک کے اندر جو غیر مسلم بستے ہیں وہ اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے وہ طرز کلام جو ان کی زبان پر جاری ہوتا ہے وہ آپ کو کہے السلام علیکم، پتہ نہیں پورا جملہ صحیح بولتے نہیں، ایک نہیں بولتے، لیکن باہر بول بھی لے اس کا جواب وعلیکم السلام نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ محل سلام کا ہے، محل سلام مسلمان ہے، اس کا جواب ہے وعلیکم، بس اتنا ہے۔ یہ مسئلہ ہے، مسئلہ سے سمجھ لیجیے کہ غیر مسلم آ کے آپ کو السلام کرے اس کا جواب ہے وعلیکم۔ غالباً ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک یہودی غیر مسلم عورت آئی اور اس نے السلام علیکم کہا، اور آپ سن چکے ہیں شام کا من موت ہے، اس نے تو اپنے دوست کا اظہار کیا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بڑی دانا تھی، بڑی ہوشیار تھی، انہوں نے جواب میں اسے سخت قسم جملہ کہا
وعلیک السلام واللہ اس طرح کے الفاظ تھے کہ خدا کرے کہ تم پر موت بھی آ خدا کی پھٹکار بھی ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رسول عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ٹوکتے ہوئے فرمایا کہ ہم یوں نہیں کہنا چاہیے. بس اس نے کہا السلام علیکم، تم کہ وعلیکم. وعلیکم کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو دعا مجھے دی ہے اللہ کرے واپس تو پر لوٹ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کو جب خط لکھتے تھے تو تعلیم نبی کی یہ ہے سب صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اور آپ کے لیے بھی کہ جب خط کسی کو لکھیں، اب تو خط کے رواج ختم ہو گئے، موبائل وغیرہ ٹیلیفون نے لکھ دو اسے ختم کر دیے، لیکن جب بھی لکھنے کا موقع ملے تو طریقہ یہ ہے از طرف فلاں، جیسے پرانے لوگ دیکھا کرتے اپنا نام لکھ کر پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر از طرف فلاں بخدمت فلاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ آداب خط لکھنے کے. جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن از طرف سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ المسلمین. تو خط لکھتے وقت یہ بات اس طرح لکھ دینی چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیکن اگر جواب آئے تو السلام علیکم وعلیکم السلام. جس طرح زبانی کلامی وعلیکم السلام ہے، سلام کا جواب تحریر کا نہیں وعلیکم السلام آنا چاہیے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ گجرا والا نے جس معنی میں پڑھتے تھے قاضی صدیق صاحب کے ساتھ تحریر مناظرہ ہوا، صاحب کا نام نہیں لینا چاہتا. تو قاضی صاحب کو جب خط کیا تو السلام علیکم تھا. اس نے جب خط لکھا تو اس میں السلام علیکم تھا. تو قاضی صاحب نے اس کی علمی کمزوری پکڑ فرمایا کہ تمہیں یہ پتا بھی نہیں تو بڑے علامہ بنتا کرتے ہو کہ السلام علیکم جواب میں وعلیکم السلام ہوتا ہے، السلام علیکم جواب میں السلام علیکم نہیں ہوتا. بہرحال یہ علماء کے کام ہے. آج کی اس گفتگو میں آپ کو استعاذہ کے بارے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی اہمیت کے بارے میں باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ضروری باتیں آپ ذرا سے عرض کر دی ہیں. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو کل کے 10 کے اندر بسم اللہ شریف کے بارے میں باتیں سبحانک اللہم و بحمدک